میرے حسین کا ہے مولانا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت پاک السلام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں آپ میں سے ایک عام آدمی ہوں، ایک اسپیشل نہیں۔ آپ بخوبی میری عادت و تمیز کو جانتے ہیں، تو محافل میں میرا حاضر ہونا اس دفعہ مشکل ہے، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ حاضر ہوں، نہیں ہو سکتا، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ، تو جو ہی ٹائم ملتا ہے میں 2 منٹ 10 منٹ کے لیے آ جاتا ہے۔ تو میں اپنی ذات کی کوئی بات نہیں کہوں گا، سید زادے کا فرمان آپ کو بتاؤں گا، اس میں نہ تو کوئی مبالغہ رائی ہے، نہ ہی کوئی دوسری بات ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں۔ لہذا یہ جو محافل ہم منعقد کراتے ہیں، اس میں سب سے پہلا سٹیپ ادب و احترام کا ہے۔ جب ادب احترام نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ محفل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آقا کا باری تعالیٰ کا ادب نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اس کے بعد اس کے محبوب کی ذات سب سے بڑی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے اللہ کی ذات ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے اور اس کے محبوب کی ذات بھی ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے، کوئی آدمی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ اور اس کا رسول ہر جگہ موجود ہے تو کیا ہمارے دماغ اتنے ہی ڈل ہو چکے ہیں، اتنے ہی ختم ہو چکے ہیں کہ ہم اقرار تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اللہ کی موجودگی کی نفی کرتے ہیں، اس کے محبوب کی موجودگی کی نفی کرتے ہیں؟ تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں ایک دفعہ یہ جو جھال پر مسجد ہے نا جس کو مولوی سلیم کی مسجد کہتے ہیں، مولوی سلیم علی پوریوں کا مرید تھا، وہ مرید تھا کاکا جی سرکار کا۔ کاکا جی سرکار کے ساتھ والے آپ لوگوں کو پتا ہو تو اس کا نام ہے سید اکرام علی شاہ صاحب۔ میں ان کا بیعت نہیں ہوں لیکن آستانہ ہمارا ہے، اس نسبت سے خوشی سے میں وہ محفل پہ چل گیا، دن کے ٹائم بھی محفل حسب معقول محفل چل رہی تھی، میں بھی بیٹھا تھا، نعت خوانی شروع تھی، سید اکرام علی شاہ صاحب پنڈال میں آئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بوسہ لے رہا ہے، کوئی کچھ کر کے انہوں نے تحمل گزاری سے جا کے آگے نا اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے جملے کہے میں وہ جملے آپ کو پیش کروں گا، شاید کہ اس سے کسی کا بھی ذہن جو ہے نا کام کر جائے تو بات کر جائے۔
سید کرامت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، کیا آقا دو جہان سے میری ذات بڑی ہے؟ پھر بولے کیا آقا دو جہان سے میری ذات بڑی ہے؟ لوگ خاموش، نہ ہاں نہ کچھ بھی۔ اس نے کہا نہیں، میں خادم ہوں ان کا، سید زادہ ہوں، ان کے آل کا خون میری رگوں میں ہے، میں ان کا نوکر ہوں، میں ان سے بڑا نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا نام اتنا بڑا ہے، اس کے محبوب کا نام اتنا بڑا ہے، اور وہ موجود ہے، اللہ بھی اور اس کا محبوب بھی، تو وہاں رحمت نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں برکت نہیں ہو رہی ہوتی۔ رحمت کون سی چاہیے، برکت کون سی چاہیے، تو کس سے چاہیے؟ اسی سے چاہیے نا، وہ تو آلریڈی موجود ہے، برکت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، برکت ہے نا۔ لیکن جب لوگ آ کر کے محفل میں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم رحمت کا نام نہیں ہے، یہ سلامتی کا نام ہے۔ اور یہ سلامتی تو بعد کی بات ہے، رحمت تو پہلے سے ہو رہی ہے وہاں پر۔ تو اتنا ایمان کمزور ہو گیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا سرکار موجود ہے یہاں پر۔ پھر آگے کچھ لوگ جو نا آتے ہیں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم، مجھے کبھی کسی نے دیکھا ہے سلام کہتے ہوئے؟ کیا مسلمان نہیں ہوں میں؟ مجھے نہیں پتا اس کا کتنا درجہ ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں پنڈال میں داخل ہوتے ہیں، نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے استعمال کرتے آنے والے کا، یار وہ آقا سے بڑا جس کی تعریف ہو رہی ہے، کدھر کیا ایمان آپ لوگ؟ اور خطیب آ رہا ہے، اس سے مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، وہ تو نعت خوانی ہو رہی ہے۔ خدا نے وہ آیا بیٹھ گیا، آپ لوگ کو کچھ نہ کوئی دیکھے جائے گا، وہ بھی دوست سے لے آئے۔ لیکن یہ دعا سلام پہ جبری ڈالنا، یہ وہ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے، یہ سرکار کی بے ادبی ہے یہ۔ اور اس کو لمبا نہیں کروں گا، صرف یہی بات کہوں گا، تو سید کرامت علی شاہ صاحب کا یہ فرمان، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا مت کر دیا کرے جو ان سیدوں کی قدر کرتے ہیں۔ خدا را نعت پڑھ رہا ہے، خطیب خطاب کر رہا ہے، چپکے سے آ کے محفل میں بیٹھ جاؤ، کوئی دعا سلام نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ جو رحمت وہاں چھم کے برس رہی ہے اس میں حصہ ڈالو اور رحمت حاصل کرو۔ وعليك السلام يا نور العين، وعليك السلام وعليك السلام يا رحمة للعالمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے اور ابھی بھی چند زبانیں خاموش نظر آ رہی ہیں. سبھی لوگ محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد اور مل کر بہت اونچی آواز کا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن محبت کے ساتھ ضرور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کا شکر ہے اور مالک کا احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم سب یہاں آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے لیے اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اور کرم کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو محبان اہل بیت میں سے رکھا اور پھر ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اپنی زندگی کے چند لمحات ان نفوس قدسیہ کی ذکر میں صرف کر کے اپنے مقدر کو سنوار رہے ہیں. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ ذکر پاک لوگوں کا ہے، یہ ذکر پاک ہستیوں کا ہے. بس میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پاک ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے پاک کر دے، وہ ان ہستیوں کے ساتھ تعلق اور تعلق جڑ جانے میں سب سے پہلی جو چیز نظر آتی ہے وہ محبت نظر آتی ہے، اور محبت کی دلیل ذکر ہوا کرتا ہے. ہم وہی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت سے پڑھیے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا
کائنات نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی رضا کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ اپنی کبریائی بیان فرماتا ہے تو لفظ اکبر کا استعمال کرتا ہے۔ آپ اذان سنتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس لفظ کو، لفظ اکبر کو اس نے اپنی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، اسی لفظ کو اپنی رضا کے لیے استعمال کیا، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کائنات نعمت میں اس کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو مقام رضا مل جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور یہ مقام رضا کب ملتا ہے، یہ کون سا مرحلہ ہے، اور کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر آج ہم شروع کریں گے۔ اور آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک سنا ہے ان ایام میں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام رضا دیکھیں۔ اب ایک وہ حالت اور وہ مرحلہ اور وہ مقام ہے جہاں ہم سب بیٹھے ہیں۔ میں نفسانی اور روحانی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ عام انسان جو ہے اس کے احوال کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے خصائل کو دیکھ کر، اس کی عادت کو دیکھ کر، دوسروں کے ساتھ رویہ، برتاؤ اور معاملات کو دیکھ کر اس کے نفس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس نفس میں ہے۔ ان سب چیزوں پر غور کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس نفس میں ہے۔ کفار، مشرکین، منافقین، فاسقین اور ہم جیسے گناہگار لوگ بھی نفس امارہ میں ہوا کرتے ہیں۔ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نفس امارہ برائی کی طرف بلاتا ہے، سختی سے برائی پر آمادہ کر دیتا ہے، برائی کی طرف دل کو لگا دیتا ہے۔ اب جس کا دل برائی میں لگا رہتا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اس کا نفس نفس امارہ ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں جو اسی نفس میں مبتلا رہتے ہیں۔ روحانی حالت، اور جان لیجئے ضمن بات عرض کر دوں کہ ظاہری وضاحت متعین نہیں کرتی کہ اس کا نفس کیا ہے۔ شکل و صورت، لباس، ہاتھوں میں تسبیح لے لینا، مدرسے سنبھال لینا، مسجدوں میں کام کرنے لگ جانا، خدمات کرنے لگ جانا، صدقہ و خیرات کرنے لگ جانا، طرح طرح کے اعمال، سب نیکیاں، اگر فقط وہ ظاہری ہیں اور باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سب کچھ مل کر بھی نفس امارہ کی گھاٹی سے نہیں نکل پا سکتا۔ یہ سب کچھ irrelevant ہے، غیر متعلق ہے کہ انسان کی روحانی کیفیت اور حالت کیا ہے، اس کا روحانی مقام کیا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ ہمارا کون سا نفس ہے؟ آپ نے اس گفتگو کو سننا بھی ہے اور غور بھی کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ جو نفس امارہ والے ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تکبر ہے ان کی عادات میں، رعونت ہے، عناد ہے، حسد ہے، بغض ہے، لالچ، طمع، حرص، جاہ و جلال اور جاہ و اقتدار کی طلب ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، غصہ ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اب بتائیے یہ ساری جو حالتیں اور فضائل میں نے بیان کیے ہیں، فضلتیں جو بیان کی ہیں، وہ کس میں نہیں پائی جاتی؟ حسد ہم کرتے ہیں، بھئی کرتے ہیں نا، حسد ہم کرتے ہیں۔
دنیا کے مال و دولت کی طمع اور لالچ ہم رکھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن، دوست کا حسد دوست کے ساتھ حسد ہم کرتے ہیں، دوست دوست کا دشمن بنا ہوا ہے. اور پھر بہت ساری، آپ جدھر بھی نظر دوڑا لیجیے آپ کو نفس امارہ میں ہر شخص کی مبتلا نظر آئے. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فقط توجہ ظاہریت پر ہے. ہم اس کی حیات کو تو پا رہے ہیں، وہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کی جو فارم ہے، اپیرنس ہے، جو ظاہریت ہے، جو اس کی حیات ہے، اس کو تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی سول ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی اصل ہے، اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں کرتے. ضرورت اس امر کی ہے. اور زندگیاں گزر جاتی ہیں، انسان نفس امارہ کی گھاٹی سے نہیں نکل پاتا جب تک کہ ریاضت صحیح اس کی رضا کے لیے نہ ہو، جب تک کہ محنت، کوششیں، تہذیب اخلاق نہ کر لیا جائے، اخلاق کو بڑھا نہ لیا جائے، انسان اس گھاٹی سے نہیں نکل سکتا. اب عمریں گزر جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نفس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اس مثال سے آپ کو اور واقعہ سے سمجھ آ جائے گا. ایک جنگل میں فقیر بیٹھا تھا، کلی لگائے. اب ظاہریت کو اپنایا ہوا ہے. پاس سے ایک نوجوان درویش گزر رہا تھا. وہ بزرگ آدمی جس نے کلی لگائی جنگل میں، اور جب درویش گزر رہا اس نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ اس بزرگ کا حال کیا ہے، روحانیت میں اس کا مقام کیا ہے، دیکھوں تو صحیح یہ کس حال پر بیٹھا ہے. تو اس نے کہا بابا جی پانی دیجیے. بزرگ نے کہا بیٹا میرے پاس پانی نہیں ہے. اس نے کہا حضور آپ نے بات تو ٹھیک کہی ہے لیکن میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دیجیے. بزرگ نے کہا بیٹے میں ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ میرے پاس پانی نہیں ہے. وہ نوجوان نے کہا بابا جی بات آپ کی ٹھیک ہے، مل جاتا تو آدھا گلاس ہی کافی تھا، پانی دے دیجیے. بزرگ نے کہا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ پانی نہیں ہے اور تم ہو کہ وقت ہی ضائع کرتے چلے جا رہے ہو. بزرگ کی ٹون چینج ہو گئی، لہجہ چینج ہو گیا. تو وہ نوجوان نے پھر کہا بابا جی پانی دے دیجیے. بزرگ نے چھڑی اٹھائی، کہا کہ اب تو نے مجھ سے مانگا تو تیرا سر پھوڑ دوں گا. پانی مانگے جا رہا ہے، بتا رہا ہوں کہ پانی نہیں ہے. نوجوان نے پھر کہا بابا جی پانی دے دیجیے. اب بزرگ چھڑی ہاتھ میں لیے، نوجوان آگے دوڑتا چلا جا رہا ہے اور بزرگ پیچھے دوڑ رہا ہے مارنے کے لیے. نوجوان رک گیا اور کہا بابا جی رک جائیے، رک جائیے. اندر غصے کا بھانپڑ مچا ہوا ہے اور نام آپ فقیری کا لے رہے ہیں. فقیری کب شروع کرنی ہے؟ عمر گزار دی یہاں بیٹھے، خیمہ لگائے، کلی لگائے، ظاہریت وضع قضا بنائے، جبہ و دستار پہنے، باریش ہیں، سفید داڑھی ہے، یہ تو ساری ظاہریت ہے، اندر تو بھانپڑ مچا ہے. بزرگی اور فقیری تو تب شروع ہوگی جب چنگاری بھی بجھ جائے گی. فقیری کب کریں گے؟ بزرگ اس بات کو سمجھ گئے. تو آپ بھی سمجھ جائیے کہ ظاہریت کا نام نفس امارہ سے نکلنا نہیں ہے. نفس امارہ کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، فقط توجہ اللہ کی طرف کرنا پڑتی ہے. ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا پڑتا ہے. جو کام کرنا ہے اس کی اصل کو سمجھنا پڑتا ہے اور پھر اپنے اخلاق کو بہتر بنانا پڑتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق جنتیوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یعنی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ برے اخلاق والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے برے اخلاق ہوتے ہیں وہ نفس امارہ کا مالک ہوتا ہے. تو جو نفس امارہ والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہے.
جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نفس امارہ سے نکلنا ہو۔ اب اس کے کچھ خواب انسان عادتوں سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سا نفس ہے، لیکن اس کے کچھ خواب بھی ہیں کہ جو نفس امارہ والا ہے اس کے خواب کیسے ہوتے ہیں۔ وہ خواب میں کبھی سانپ کو دیکھ رہا ہے، خواب میں کبھی کتے کو دیکھ رہا ہے۔ بھئی اکثر سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتا، کالا کتا ہے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں اور خواب آتے ہیں۔ بھئی وہ جانور جو ہے وہ آپ کو آپ کے نفس کا بتا رہا ہے کہ وہ دلالت کر رہا ہے۔ وہ سانپ، بچھو، گدھا، گندی جگہیں دکھائی جاتی ہیں خواب میں، گندی جگہیں، کیچڑ، گدلا پانی، کوڑا کرکٹ، ٹوائلٹ، واش روم، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ انسان ابھی دنیاوی ہرس، لالچ، تمام میں الجھا ہوا ہے اور نفس امارہ کی گھاٹی سے ابھی باہر نہیں آیا۔ اب میں نے آپ کو عادات بھی بتا دی اور خواب بھی بتا دیے، اور آپ نے جان لیا کہ نفس امارہ سے نکلنا کتنا ضروری ہے، یہ کوشش کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس ایک لٹمس پیپر ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ ایسڈ کیا ہے، بیس کیا ہے۔ جیسے لٹمس پیپر، جیسے لیکٹومیٹر ہے، لیکٹومیٹر سے پتا چل جاتا ہے کہ دودھ خالص ہے یا پانی والا۔ تھرمامیٹر کی مثال لے لیجئے، تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھیں، پتا چل جاتا ہے کہ ٹیمپریچر ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آپ کے پاس پیمانہ اور میٹر ہے، اب جائیے گھروں میں غور کیجئے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ فقط کانوں کی سماعت کے ذریعے خود کو خوش مت کیجئے، غور بھی کیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کی ریاضت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے اور تہذیب اخلاق کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بڑھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور عمل کی اصل کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے نفس کو ترقی دے کر نفس امارہ سے نفس لوامہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ پہلے وہ گناہ کی طرف راغب تھا، گناہ میں الجھا رہتا تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن اب نفس لوامہ میں جب وہ آ گیا تو وہ ملامت کرتا ہے۔ جب اسے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ عمل میرے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ بھئی لکھا تو جاتا ہے نا، توبہ سے معاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ ملامت کرتا ہے اور اسے یہ دکھ ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا سرزد کر دیا۔ جب وہ اس طرح نفرت کرنے لگتا ہے، ملامت کرنے لگتا ہے، تو پھر اس میں نیکی کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ نیکی کی محبت میں پھر لگ جاتا ہے، کیونکہ گناہ سے تو نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ عاملین کا نفس ہوتا ہے، علماء عاملین جو ہیں یہ ان کا نفس ہے، لیکن یہ ہے کہہ لیجئے 4 انچ کی دیوار ہے، بڑا چھوٹا سا۔ اگر محنت جاری رہی تو اگلے مرحلے میں، اور جو ہی اس نے محنت اور توجہ چھوڑ دی واپس نفس امارہ میں چلا جائے، تو اس پر محنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس پر اور محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب محنت کرتے کرتے انسان کی عادت پک جاتی ہے، وہ گناہوں سے باز رہنے لگ جاتا ہے، گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے، تو وہ نفس ملہمہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے نفس کو ترقی دے کر نفس لوامہ سے نفس ملہمہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ نفس صالحین صلحاء کا نفس ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ گناہ میں لگا رہا، نفس امارہ، گناہ سے نفرت پیدا ہوئی، بچنے کی کوشش کرتا رہا، نفس لوامہ میں آ گیا، لیکن اب وہ نیکی میں اتنا لگ چکا ہے کہ گناہ کا وقت ہی نہیں، گناہ کی سوچ ہی ختم۔ اب اس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس میں محنت کرتا رہتا ہے، جہاں محنت چھوڑی ترقی نہیں ملے گی، محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی، توجہ اللہ کی طرف رکھنا پڑے گی، پھر انسان کا نفس نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ کے مقام پر آ جاتا ہے۔
نفس مطمئنہ کے مقام پر جب انسان کا نفس آ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے اب تو قابل ہوا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب نفس امارہ میں تھا تو قابل ہی نہ تھا کہ رب اس سے بات کرے. وہ تو گناہگار تھا، الجھا ہوا تھا دنیاوی معاملات میں. جب نفس لوامہ میں آیا نفرت تو پیدا ہو گئی، لیکن ابھی بھی اتنا قابل نہیں کہ وہ تجھ سے بات کر سکے، وہ تجھے یہ شرف بخشے. اور پھر نفس ملہمہ میں وہ نیکی کرتا رہا، تہذیب اخلاق بڑھاتا رہا، کرتے کرتے لوگوں سے معاملات درست کرتا رہا. اور جب نفس مطمئنہ کو پہنچ گیا تب رب کہتا ہے اب تو اس قابل ہے کہ میں تجھ سے بات کروں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب یہ جو مقام ہے کوئی پوچھے کہ یہ کن لوگوں کا ہے تو جان لیجئے یہ اولیاء کا نفس ہوا کرتا ہے. کوئی پوچھے آسان ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ صاحب نفس مطمئنہ ہی صاحب ولایت ہوا کرتا ہے. یہاں سے ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے. جب نفس مطمئنہ کے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے. عام انسان اور ولی میں فرق کیا ہے یہیں سے سمجھ آ جائے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اطمینان قلب کی کیفیت کا نام ہے. اطمینان جو ہے وہ دل کی حالت کا نام ہے. اطمینان جو ہے وہ کس کی کیفیت ہے؟ دل کی کیفیت ہے. لیکن جب انسان نفس ملہمہ سے ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے تو یہاں فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. عام متقی صالحین اور نیک لوگ جو تھے ان کا نفس جو تھا وہ ملہمہ تک تھا، لیکن جب بڑھ کے وہ ولی بن گیا اور نفس مطمئنہ ہو گیا تو جو قلب کی حالت عام مسلمان نیک لوگوں کے قلب کی حالت ولی کے نفس کو عطا کر دی جاتی ہے. اس کے نفس کو مقام سے اٹھا کر مقام قلب پر رکھ دیا جاتا ہے. یعنی جو انوار و تجلیات اور کیفیات اور اسرار عام مسلمان متقی صالحین کے قلب کو مل رہے ہوتے ہیں وہ کیفیت اور اطمینان ولی کے نفس کو عطا ہو جاتا ہے. اور پھر جو ولی کا قلب ہوتا ہے اس کے قلب کے مقام پر تو نفس آ گیا، پھر قلب جو ہے وہ روح کے مقام پر چلا جاتا ہے. ولی کا نفس جو ہے وہ قلب کے مقام پر آیا، قلب روح کے مقام پر چلا گیا. اب روح جو ہے وہ مادی دنیا کی شے نہیں ہے، وہ نوری دنیا سے ہے، وہ عالم اسفل سے نہیں ہے، مالا اعلیٰ سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے. روح جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ مالا اعلیٰ سے ہے، عالم بالا سے ہے. اور روح اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس کے انوار سے مستفید ہوتی رہتی ہے. روح جو ہے اس پر انوار الہیہ اترتے ہیں، تجلیات الہیہ نصیب ہوتے ہیں، اسرار الہیہ اترتے ہیں. روح چونکہ یہاں کی نہیں عالم ارواح سے قرب الہی سے ہے. روح پر جو فیوز برکات اثرات نازل ہوتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جب اس کا نفس قلب کے مقام پر گیا، قلب روح کے مقام پر چلی گئی. قلب جو تھا روح کے مقام پر پہنچ گیا تو جو اسرار روح کو مل رہے تھے وہ ولی کے قلب کو میسر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا دل رہتا تو سینے میں ہے لیکن ادھر سے سارا کچھ ادھر عطا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ